کرنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے تمہارا قبول کر لیا ہے۔ جسپور والوں، محفلیں منعقد ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لو، کہا جاتا ہے کہ رحمت برستی ہے۔ اب تک نہ دکھنے والی رحمت دیکھا تھا، اب دکھنے والی رحمتوں کا نزول دیکھ لو۔ یہ امام عالی مقام کا صدقہ ہے۔ تو جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب سے ان کا خطاب سنا، حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کربلا اتنے شبدوں مت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا کی اتنی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک بات آپ سے کہوں، کسی کی شہادت پر توجہ کریں، آپ چپ رہے سب لوگ، ارے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، اب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، جو جس حال میں اسی کو اسی رہنے دو۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، بس جس کی محفل ہے اس نے سنبھالنا ہے، محفل جس کی اس نے سنبھالنا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے تو ذرا سمجھ میں بھی آئے، بلند آواز سے پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی آواز نہیں آ رہی درود شریف پڑھنے کی، بلند آواز سے عاشقوں کی طرح، حسینیوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آخر یہ بات ہوتی ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت اتنی شد و مد، اتنی تفصیل، اتنی شر و بسط کے ساتھ کیوں بیان کی جاتی ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی اور کی شہادت پر بھی تو ایسی نشانیاں رونما نہیں ہوئی جیسی نشانیاں امام حسین کی شہادت پر رونما ہوئی۔ جو وہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تاریخ و خلفہ میں امام سیوطی لکھ رہے ہیں، آئین قیامت میں استاد زمن لکھ رہے ہیں، صد الافاضل سوان کربلا میں لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی برسات ہوئی، آسمان سے خون برسا۔ آپ یاد رکھیں، تاریخ میں سب بڑی بڑی شہادتیں ہیں، ساری شہادتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے۔ امیر حمزہ کی شہادت پر خون کی برسات نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بہت بڑی شہادت تھی۔ اتنا ضرور کہہ دوں، اس شہادت پر رسول اللہ کے آنسوؤں کی برسات تو ہوئی ہے، لیکن آسمان سے خون کی برسات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اور شہادتیں دیکھ لیں، 3 دن یا 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوتی ہے۔ اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان خون کے آنسو روئے اسے امام حسین کی شہادت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تازہ خون نظر آتا نکلتا ہوا، یہ کسی اور کی شہادت پر یہ نشانی نظر نہیں آئی۔ مشہور یہی ہے کہ یہ امام حسین کی شہادت، اور بھی مزید چیزیں، جو ہے وہ سورج کو گہن لگ گیا، تارے آپس میں ٹکرانے لگے، دن کے وقت رات کا سما نظر آنے لگا۔ امام بہقی نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے
امام سیوطی نے بھی لکھا ہے. لیکن اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آخر امام حسین کی شہادت پر اتنا جلال, اتنے غصے کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک اور حدیث سن لے جو سیاہ ستہ میں موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا, میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بکھری بکھری ہے, حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن پر جو ہے وہ اللہ اکبر گرد و غبار حضور کے دامن کو بوسے دے رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دامن میلا کچیلا ہو گیا. خدا کی عزت کی قسم, جس کے دامن کی عصمت نے پوری کائنات کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے, وہ دامن میلا کچیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف سننے والوں کو پتا چل جائے کہ دامن کی کیفیت کیا تھی. اللہ اکبر. ابن عباس کے فرمان کا مفہوم ہے, میں نے دیکھا زلفیں بکھری ہے, جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے, جو نہیں جانتا وہ سن لے. مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی. لوگ سوتے ہیں تو سوتے میں آدمی کے بال بکھر جاتے ہیں, لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, سونے میں بھی حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی. بہت تفصیل سے میں نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا. آج وقت بچانے کے لیے تفصیل نہیں پیش کرتا, صرف اتنا اجمال پیش کرتا ہوں. حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرا کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی, بدر و احد کا ہنگامہ بھی حضور کی زلفوں کو نہیں بکھیر سکا. اللہ اکبر. خندق و خیبر کی مصیبتیں بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکی. مگر اللہ اکبر, کیوں زلفیں نہیں بکھرتی تھی؟ تو میرے امام کہتے ہیں, شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. کسی کے بال ماں سنوارتی ہے, کسی کے بال باپ سنوارتا ہے, کسی کے بال بھائی بہن سنوارتے ہیں, کسی کے بال وہ خود سنوارتا ہے, لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی, شانہ پنجے قدرت نے ان کو سنوارا تھا, قدرت کے ہاتھوں نے ان بالوں کو سنوارا تھا. اس لیے بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, خیبر ہو, حضور کی زلفیں بکھرا نہیں کرتی تھی. مگر اللہ اکبر, بدر و احد کے ہنگامے, خندق و خیبر کی مصیبتیں جس رسول کی زلفیں کو بکھیر نہ سکی. آج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے, حضور کے دامن پر اللہ اکبر گرد و غبار بوسے دے رہے ہیں, خون کے چھینٹے حضور کے جبے پر ہیں, حضور علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے. میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ, خدا آپ کو وہ دن نہ دکھائے اللہ اکبر جس میں آپ کو تکلیف ہو. یا رسول اللہ, آج آپ کی داڑھی بکھری ہے, آج آپ کی زلفیں بکھری ہے, آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, آج آپ کے دامن پر خون کے جو ہے وہ آثار ہیں, آپ کے دامن پر گرد و غبار ہے. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی, حضور نے وہ بوتل دکھائی اور بوتل دکھا کر کے فرمایا, عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا, عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا, حسین کی قتل گاہ میں تھا, حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا اٹھا کر کے اس شیشی میں, اس بوتل میں جمع کر رہا تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا, اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی. ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح داڑھی بکھرتی نظر آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور یاد رکھنا, پھر شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے, شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے, بہت دور لایا جاتا ہے, میدان میں ٹھہرایا جاتا ہے, 22,000 کے لشکر کو 72 سے مقابلہ کروایا جاتا ہے, اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے دردناک انداز میں شہادت ہوتی ہے. وجہ کیا تھی؟ میں فلسفہ شہادت نہیں بیان کر رہا ہوں, صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. کربلا سننے کے لیے آنے والوں, کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں, امام حسین کا پیغام سننے کے لیے آنے والوں, مجھے بتاؤ کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن اور اہل بیت کو آقا نے چھوڑا ہے تو قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جو قرآن نہیں جانتا, وہ
کربلا میں کردار حسین دیکھ لے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے. قرآن طاقوں میں رکھا جاتا ہے, حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے, قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے, لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں. قرآن منبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے, حسین کے لیے منبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے, قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے, حسین کو زبان چسایا جاتا ہے. گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے. اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے. اللہ اکبر. جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے. اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. قرآن بھی نور ہے, حسین بھی نور ہے. کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اب مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو پکڑنا گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. امام میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد وقت کا سب سے بڑا مجرم, وقت کا سب سے بڑا گنڈا, وقت کا سب سے بڑا پلید, وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن یزید پلید لعین کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے. اب ذرا توجہ کرنا مسلمانوں, غور کرنا, میری قوم کے جوانوں غور کرنا. امام علی مقام علی جدی والی سلام مشن لے کر کربلا میں آئے. کون سا مشن؟ دین کو بچانے والا مشن. کون سا مشن؟ دین کے تحفظ کا مشن. کون سا مشن؟ شریعت کے تحفظ کا مشن. کون سا مشن؟ غلبہ دین کا مشن. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. اور پھر اہل بیت سے محبت کے بارے میں اتنی تعلیم دی, اتنی تعلیم دی, اتنی تعلیم دی. فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے لوگو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اپنی گود میں اہل بیت کو بٹھا کر فرمایا لوگو میں اپنی اہل بیت تم کو بطور امانت سونپ کر کے جا رہا ہوں. میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے یہ میں دیکھوں گا. میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں میرے نائب بننا, جیسے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تم بھی اہل بیت سے محبت کرنا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی؟ بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پہ اہل بیت میں امام حسین کے بارے میں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حسین میرا ہے, میں حسین کا ہوں. اور پھر کیا فرمایا احب اللہ من احب حسین, کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں, اہل بیت سے پیار کرنے والوں, آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا, کسی کو کرکٹر سے محبت ہے وہ کرکٹر کی نقل کرے گا, کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا, کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا, کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا, کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا. غرض کے محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے, اسی کے انداز میں بولتا ہے, اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے, اسی کے انداز میں فکر بنتی ہے, اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو, مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ یقین جانے پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے, لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہزاروں کے اس مجمع میں اے عاشقان رسول, اے عاشقان حسین, مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام
حسین نے نفرت کی ہے، آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے، وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں میں گناتا ہوں، اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے، زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا، لیکن توجہ کرنا، اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں، کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں، یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو، کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نعرہ محبت کا تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، لیکن محبت کرو، محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو، محبت کے نام پر ہیرا پھیری نہ کرو، محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو، محبت کرو۔ اللہ اللہ، اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینہ کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے، اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر، بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ۔ پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں۔ پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو۔ توجہ کرنا، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ۔ اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے، چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی، فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے۔ جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے، اور پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا جس آواز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں غور سے سنو، حدیث پر توجہ کرو۔ یاد رکھنا آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے، زمین کے اندر جانے کے بعد پول کھلے گی کون کیا تھا۔ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے یہاں عدل ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے۔ اللہ اکبر، اونٹ کے پیر میں پازیب بندے ہیں، ان پازیب کے بارے میں ام المومنین نے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ کنیز جاتی ہے، جا کر کے اس اونٹنی والے سے کہتی ہے اے اونٹنی والے، اے شتربان، یاد رکھ ام المومنین کا حکم ہے اونٹنی کو روک دے اور پازیب نکال دے۔ اما جان کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے فوراً اونٹنی روک دی۔ اونٹنی روکنے کے بعد پازیب نکال دیے۔ نکالنے کے بعد آیا ام المومنین کے پاس، اما جان آپ نے پازیب نکالنے کا حکم دیا۔ ام المومنین کہتی ہے اے شتربان، اے اونٹ چرانے والے، جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ جو آواز میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتی تھی اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال۔ تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے، دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں، بڑی سادگی سے کہتا ہے اما جان یہ اونٹنی تو جانور ہے، جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کریں، اما جان اونٹنی تو جانور ہے، تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، جانور کو پازیب پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام المومنین کا جواب سنو، فرماتی ہے نادان، اونٹنی تو جانور ہے جانور، مگر تو جانور نہیں ہے، تو انسان ہے۔ جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کے نام پر بچے، جان، مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان، مجھے بتا
کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا، یزید ڈھول کی آواز سنتا تھا۔ مولا حسین اس غیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزک کی میرے نانا کو ناپسند تھی، یزید پرموٹ کر رہا ہے، حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا، احتجاج درج کرایا، گھر کے گھر لٹایا۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں بتاؤ، یہ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو، کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو، اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے، جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے، کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا، اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو، اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے۔ بتاؤ، شادیوں میں میوزک بجاتے ہو، گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو، اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو۔ جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہاری اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی، جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے گھر کے گرم کے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، تم مسلمان ہو، مسلمان۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھا ہے نا، تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو۔ یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جاج پور والوں مجھے بتاؤ، تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ امام حسین کی۔ یزید کہہ رہے کلمہ پڑھو سب چلے گا، حسین پاک کہتے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی۔ بے شک۔ کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو ارے سب چلتا ہے، یہ تو یزید کی بولی ہے۔ زنا کرو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ شراب پیو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے، یزید کی بولی ہے۔ حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے۔ حسین پاک کہہ رہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس، وہ میرے نانا کی شریعت ہے، بے شک۔ محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے۔ آؤ، برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کے عذاب۔ آقا فرماتے جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے، آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات پہ توجہ، جو شور کر رہے انہیں کرنے دے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے، اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے ہیں کون چپ ہے، کون سن رہا ہے، کون شور کر رہا ہے، بات اپنی اپنی۔ اور ان کی محفل میں آنے والوں، نام حسین کا معاملہ یہ ہے، حسین پاک کا نام لو تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہاں، یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، ہاں یہ کوئی اوٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، یہ مولا حسین کی محفل ہے۔ جو بادشاہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بادشاہ گر، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا۔ غور سے سنو، کربلا سننے آئے ہو، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں۔ دن کو گھر اچھا بھلا نظر آتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے، زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں،
امریکہ میں کر رہے ہو، کینیڈا میں کر رہے ہو، برطانیہ میں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں کر رہے ہو، جو کر رہے غلط کر رہے. میں ان کی تائید نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کروں. میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے. جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے. جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں. مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں. اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے، چونٹی کا، اللہ چونٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے. انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو. اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا. طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور صرف اللہ ہے. جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا. دروشی اللہم صلی علی سیدنا نعرہ تکبیر. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا. اب حسین کی نسل نہیں رہے گی. میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا. جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا. لیکن وہ 8، 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا. یزید 8، 12، 3 روایتیں یا 14 بیٹوں کا باپ تھا اور ہٹے کٹے بیٹے رکھتا تھا. اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ بغض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا. مگر قدرت نے بتایا یزید تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے. 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، آج نسل نظر نہیں آتی. حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے، کوئی محلہ نظر نہیں آتا جہاں حسین کی اولاد موجود نہ. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہدائے کربلا کانفرنس سرزمین جسپور. زمین کے اندر بھی اچھے اولاد حسین سو رہی ہے اور زمین کے اوپر بھی اچھے اولاد حسین نظر آ رہی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں میں ان کی تائید نہیں کرتا. آپ مگر سنیں کیونکہ میرے سامنے آپ ہیں. آپ کے گھر خطرے میں، دن میں گھر اونچا دکھتا ہے، نیچے بعد میں ختم ہو جاتا ہے. وجہ اس کی حدیث سنو. آج سے 1450 سال پہلے گھر اجڑنے، گھر بکھرنے، گھر دھسنے، زلزلے آنے یا کسی کا گھر ٹوٹ جانے کی وجہ بیان فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم گانے، میوزک اور شراب میں ڈوب جاؤ گے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے. توجہ کرنا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گانے اور میوزک کے اندر اور شراب کے اندر ڈوب جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہارے گھروں کو زمین میں دھسا دے گا. راتوں رات تمہارے گھر زمین میں دھس جائیں. آج 16، 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر نشے کی طرف جا رہے ہیں، میوزک کی طرف جا رہے ہیں. زنا فیشن ہو چکا ہے. امام حسین اسی کے خلاف تو کھڑے ہوئے تھے. اگر یہ سب کرتے ہو تو حسینی نہیں ہو تم، چاہے جو بن جاؤ. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. اگر مسجد کو تم نے ویران کر دیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، تو آپ 7 سمندروں کا بھی شربت بنا لو. توجہ کرنا، لوگوں کو میرے جملے تلخ لگتے ہیں
لیکن کوئی کچھ کہے میرے بارے میں حقیقت ہے، 7 سمندروں کا شربت بنا لو، امام حسین کے نام پہ بانٹ دو، لیکن اگر تم دین مٹاؤ گے اور شربت بناؤ گے تو امام حسین اس شربت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس شربت کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے بالفرض ساری زندگی شربت بنایا بھی نہیں، شربت پلایا بھی نہیں، حتیٰ کہ شربت کا نام بھی نہیں لیا، لیکن امام حسین جس دین کو بچانے چلے تھے، اگر اس دین کی حفاظت کے لیے تم نے قربانی دی تو امام حسین قیامت میں تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، آؤ امام حسین کے مشن کی طرف توجہ کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج کل 16 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان اسی طرح شراب کی طرف، زنا کی طرف، جرائم کی طرف، میوزک اور گانوں کی طرف جا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ کچھ بھی کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، ہم کچھ بھی کریں گے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، میرے بھائی، میرے عزیز، یہ دنیا ہے، دنیا، یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا غدار ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ اس دنیا سے دل نہ لگا، تو کچھ بھی کمائے گا، تو کچھ بھی کمائے گا، تو کتنا بھی جمائے گا، مگر یاد رکھنا اگر تو نے آخرت کی تیاری نہ کی، اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی، سب دنیا ہی کے اندر دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ میرے بھائی، کیا تو میرے آقا کی وہ حدیث بھول چکا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، جب وہ مر کے قبر میں جائے گا تو اس کا منہ سور کی طرح کر دیا جائے گا یا بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ آؤ میرے بھائیوں، ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی تھی۔ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی۔ اس بزرگ نے اس کفن چور کو توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد کفن چور سے پوچھا، اے کفن چور، اب تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر چکا ہے، تو نے کتنے کفن چرائے؟ اس نے کہا حضور، میں نے تو ہزاروں مردوں کو ننگا کیا، ان کے کفن چرائے۔ مسلمانوں کے کفن چرائے؟ جی مسلمانوں کے کفن چرائے۔ تو اس بزرگ نے کہا سچ سچ بتانا اے کفن چور، سچ سچ بتانا کہ تو نے جب مردوں کے کفن چرائے تو کتنے مردے تھے جن کے چہرے مرنے کے بعد قبر میں قبلے کی طرف تھے؟ دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، تھوڑا ممبر والوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں، بات نہ کریں، بہت نوازش ہوگی آپ کی، میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کی دعائیں ضرور لے سکتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنیں، میں اینڈ کی طرف بات کو لے کر کے جا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ کفن چور سے بزرگ نے پوچھا تو نے ہزاروں مسلمانوں کے کفن چرائے، یہ بتا کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب تو میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے نیک بن چکا ہوں، اگر میں نے 100 مردوں کی لاش کو کھولا، 100 مردوں کی قبروں کو کھولا اور ان کی لاش کو میں نے ننگا کیا تو 100 مردوں میں سے 99 مسلمان ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے، 100 مردوں میں سے 99 مردے ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان ملتا تھا 100 میں ایک جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ اس بزرگ نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا، حضور یہ بتائیں، اللہ اکبر، حضور یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کے چہرے قبروں میں کیوں پھر جاتے ہیں؟ بزرگ نے لکھا بیٹا، جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ جو سنت سے منہ پھیر لے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ہم نے تو فرض سے منہ پھیرا ہے، ہم نے تو فرائض سے منہ پھیرا ہے، اللہ اکبر، نماز چھوٹ رہی ہے، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، اللہ اکبر، سود کے دھندے کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، ماتھے پہ شکن تک نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں،
میں یہ فرض ہے جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بول رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے۔ کتنے جرائم کرو گے؟ کب تک جرائم کرو گے؟ کتنے گناہ کرو گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ بہت دن تک مہلت نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ بھائی صاحب تھوڑا رحم فرما دے، ارے رحم کر دے، تھوڑا سن لے، بات ہٹ جائیں، چپ ہو جائیں سب لوگ، بات تو سنیں نا میرے بھائی، میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ بات سنیں، مینجمنٹ آپ سب لوگ سن لیں گے، ایک بار آپ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں آپ بھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں۔ یہ کیا تماشا لگا، اتنی بڑی محفل سجائی، اتنی اچھی محفل سجائی، اور آپ لوگ ہیں کہ کوئی، بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ رحم کرے، آپ بھی بیٹھ، کیوں بولتے ہیں بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں، ارے سب بیٹھیں، آپ بھی بیٹھیں، ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا آپ مت بولیں بھائی، کسی کو مت بولیں، میں بول رہا ہوں، آپ درود شریف پڑھیں بھائی، درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ یہ بیچ میں آپ جب بولتے ہو نا تو ذہن منتشر ہوتا ہے، چونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، دیکھو جو تقریر یاد کر کے آتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کریں اس کو ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ یاد کر کے آپ پھٹافٹ بولتا رہے گا، لیکن میں نے یاد کر کے میں نے تقریر کبھی یاد نہیں کی، میں آپ کی توجہ کو دیکھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو